على رسوله الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اس کی موت کا نظام بھی مقرر فرما دیا۔ زندگی کی تخلیق بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے اور موت کی تخلیق بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو موت کی اللہ نے تخلیق کی ہے، یہ بہت خوبصورت چیز اللہ نے مسلمان کو عطا کی۔ موت مسلمان کے لیے بہت خوبصورت تحفہ ہے، جس تحفے کو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے موت کا نظام بنایا اس لیے ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ایک انسان کی زندگی کے جو اعمال ہیں، ان عملوں میں سے کون سا عمل مسلمان اس خوبصورتی کے ساتھ کر کے آیا ہے کہ جو خوبصورتی اللہ کو پسند آئے اور اس خوبصورتی پہ اللہ اس کی نجات کا فیصلہ کرتا ہے۔ مسلمان اپنی زندگی میں بے شمار اعمال کرتا ہے، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، نماز ہو، خیر کے کام مسلمان کی زندگی میں بے شمار ہیں۔ لیکن ان سارے خیر کے کاموں میں اس کام میں مسلمان کی خوبصورتی کیا ہے؟ اللہ نے اس پوری کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، انسان کو بھی بہترین انسان، خوبصورت انسان بنایا ہے، اور پھر ہمیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کی ذات خود بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ مسلمان کے اعمال جو زندگی کے ہیں، ان عملوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی عمل کر رہا ہے، اب ان عملوں میں خوبصورتی کی مقدار کتنی ہے؟ جس عمل میں خوبصورتی کی مقدار جتنی کم ہوگی، اس کی مقبولیت اتنی ہی کمزور ہوگی۔ اب ہماری نماز ہے جس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمان نماز میں وہ خوبصورتی پیدا کرے جس خوبصورتی کی بنیاد پہ اللہ اس کی نماز کے بعد کی ہر ضرورت، ہر تمنا نیک اللہ اس کی پوری کرے۔ جس نماز میں نماز تو پڑھی لیکن نماز کے نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ قیام میں خوبصورتی کا نام و نشان نہیں ہے، تو ایسی نماز جس کے اندر خوبصورتی ہی نہیں پائی جا رہی، اس نماز سے مسلمان اللہ سے کیا ہے امید لگا کے کھڑا ہے، اس امید پہ یہ نماز قائم کر رہا ہے، کیونکہ جو عبادت جتنی محترم بالشان ہوگی اس میں اتنی ہی زیادہ خوبصورتی اللہ کو پسند آئے گی۔ نماز واحد عبادت ہے کہ جس کو جب اللہ نے اس امت کے حوالے کرنا تھا تو اللہ نے امام الانبیاء کو ساتوں آسمانوں کی بلندیوں پہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچا کے اللہ نے تحفے میں ہمیں یہ نماز عطا فرمائی۔ اب جب ہر عمل آسمان سے جبرائیل امین کے ذریعے نیچے لایا گیا، لیکن جس وقت نماز کا تحفہ اللہ کی طرف سے عطا ہونا تھا تو امام الانبیاء کو نیچے سے آسمانوں پہ بلایا اور فرمایا کہ مومن کی جو معراج، امام الانبیاء کی معراج تو عرش معلیٰ پہ تھی، مومن کی جو معراج ہے وہ نماز میں ہے، مومن کی معراج نماز کے ساتھ ہے۔ اب جس مسلمان کی معراج نماز میں ہو اور وہ مسلمان اس نماز کے اندر کبھی پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میری نماز میں کتنی خوبصورتی قائم ہے، کہ میری نماز میں خوبصورتی ہے کیا، خوبصورتی کہتے کسے، کس چیز کا نام ہے خوبصورتی؟ کبھی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اب جن کپڑوں کے ساتھ آیا ہے، کیا یہ کپڑے مسلمان کو زیب دیتے ہیں مسجد میں آ کے ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں؟ اس کا جی چاہتا ہے پوری طرح سے کہ نہیں چاہتا؟ کیا یہی کپڑے مسلمان جن کپڑوں پہ آپ سب نے نماز پڑھی تھی، اللہ قبول فرمائے سب کی نماز پڑھی، کیا انہی کپڑوں میں ابھی کسی بھائی دوست کی شادی ہو آپ جانا پسند کریں گے؟
ابھی کسی نماز سے فارغ ہو کے کسی شادی پہ جانا ہے تو یہ کپڑے پہن کے جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں پہن کے جائے گا۔ کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھی ہے؟ تو کیا دیکھا ہے کہ ان کپڑوں میں میں نے کتنی خوشبو کا استعمال کیا ہے؟ گھر میں آنے سے پہلے میں نے پرفیوم کوئی استعمال کیا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں تو میرے جسم سے، میرے کپڑوں سے خوشبو آنی چاہیے۔ کس نے نماز سے پہلے مسواک کی ہے کہ جو مسواک میرے منہ کو صاف کرے، جب میں قرآن پڑھوں اور تسبیح کروں تو اس منہ کے اندر سے خوشبو آئے، صفائی ہونے سے؟ کس نے کی ہے؟ بس نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہے، منہ کے اندر کلی کرنی ہے، کپڑے جیسے پہن کے چل دیے ہیں انہیں کپڑوں میں نماز پڑھ لی ہے، نماز تو ہو گئی، آپ نے پڑھ بھی لی، اللہ امید قبول بھی کر لیا۔ لیکن جو نماز کی خوبصورتی تھی، جو آپ کے قیام کے اندر میں جو خوبصورتی دکھائی دی، نماز پڑھنے کی ایک حالت ہے اللہ اکبر یوں کیا ہے، یوں کرنے کے بعد جس نے جیسے ہاتھ باندھ کر کے باندھ لی، کوئی ایک پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی دوسرے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب 2 منٹ کا قیام ہوتا ہے، اس میں بھی ہم تھکاوٹ سے چکنا چور ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے رکوع میں جائیں، ساتھ میں خارش ہو رہی ہے، خارش بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں دیکھ رہے ہیں ٹائم گھڑی کا وہ بھی نظر آنا چاہیے، وہ بھی پتہ لگ رہا ہے کیا ٹائم ہو گیا ہے، کان ہمارے دوسری طرف پھیر رہے ہیں کہ پیچھے سے کون آ کے گزر گیا ہے، کس نے کیا بات کی ہے، جہاں کہیں کھڑک کی آواز آئی ہے تو فوراً جستجو میں اسلام پھیر کے دیکھ رہے ہیں کہاں سے آواز آئی ہے، دماغ، کان، دل سب کچھ یوں بکھرے پڑے ہیں نماز۔ رکوع کر رہے ہیں، رکوع کا طریقہ پوری طرح سے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس رکوع کو صحیح کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے، کیا وہ طریقہ مجھے معلوم ہے؟ اسی طریقے کو رکوع کر رہا ہوں۔ میرے سجدے میں کتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے، کیونکہ امتحان، آزمائش، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارے عملوں کی خوبصورتی کا طلبگار ہے اللہ۔ عمل تو سارے ہی کر رہے ہیں، لیکن کس عمل میں اخلاص اور خوبصورتی دکھائی دے گی؟ نماز پڑھنے کے لیے جب آنا ہے کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ اب دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جن ٹوپیوں کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے، یہ مسجد کی ٹوپی ہیں جو آپ پہن کے بیٹھ رہے ہیں، اسی ٹوپی میں بازار میں جائیں گے آپ؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یہ ٹوپی زیب تو نہیں دیتی مسلمان کو مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جس ٹوپی کو پہن کے آپ بازار میں قدم نہیں رکھ سکتے، اس ٹوپی کو پہن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے مسلمان کہ نماز پڑھنے کے لیے اگر ٹوپی کے اوپر 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے کا خرچہ کرنا پڑتا ہے تو اس کی بھی کوشش نہیں ہوتی کہ ہم کر لیں یار اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اپنے لباس کو، اپنے کردار کو، اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت میں ان ساری چیزوں کو مسلمان دیکھے تو صحیح، میں کس کے لیے آ رہا، کیوں آ رہا؟ یہ نماز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں تو کیوں ہو رہا ہوں میں؟ اس سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ اگر جو چیز میں لینے کے لیے آیا ہوں کیا مجھے وہ مل پائی ہے؟ وہ چیز میں نے لی ہے اس چیز کو کہ نہیں لی ہے؟ ایک وقت ہو گیا ہم آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن آنے سے کچھ مل نہیں رہا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نماز میں خاص طور پہ ہر عبادت، کوئی بھی عبادت، لیکن ان عبادتوں میں جو نماز کی عبادت ہے اس میں حد الممکن کوشش کریں کہ ہمارا پوری کی طرح سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز ایسی خوبصورت طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں کہ اللہ کو ہمارا کھڑا ہونا پسند ہے۔ کھڑے ہونے میں عاجزی، انکساری کتنی زیادہ ہوگی، صفائی ستھرائی کتنی زیادہ ہوگی، کھڑے ہونے میں ادب جتنا زیادہ ہوگا، یہ اتنا ہی اللہ کو پسند آئے گا۔ اور یہ نماز جس مسلمان کی خوبصورت بن گئی نا تو زندگی اتنی اللہ خوبصورت بنا ہے، کیونکہ اللہ نے نماز میں یہ طاقت رکھی ہے کہ جو مسلمان جس گناہ میں کہیں بھی پھنسا کھڑا ہے، اگر اس گناہ سے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، اپنی نماز کو خوبصورت بنا لے، بہتر بنانے کی محنت کرے، یہ نماز اس کو اس برائی اور گندگی سے نکالتی ہے۔ عام طور پہ ایک چیز جو بہت مشکل ہوتی ہے گناہوں سے نکلنے کی، اکثر و بیشتر یہ پوچھا جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی۔
نظر محفوظ نہیں رہتی. جیسے ہی باہر نکلتے ہیں جتنی بھی کوشش کریں بد نظری کہیں نہ کہیں ملتی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے بد نظری. اگر کوئی مسلمان اس گناہ سے نہیں بچتا اور بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تو یقین جانیے اگر اس گناہ میں ہم نے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش نہ کی اور اللہ سے دعا نہ کی، اس کی مدد نہ مانگی، تو یہ گناہ وہ گناہ ہے جو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہونے سے روک دیتا ہے. اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو بڑی مشکل بات ہے. اور اس گناہ سے رکنا، اس کے لیے سب سے خوبصورت چیز کیا ہے کہ مسلمان کو اللہ نے اگر نماز کی توفیق دی ہے تو اس گناہ سے نکلنے کا سب سے آسان اور مختصر راستہ یہ ہے کہ مسلمان نماز میں اپنی نگاہ کو صحیح طرح سے محفوظ بنائے. کہ اللہ اس کے رسول نے نماز کے اندر جس جگہ پہ نگاہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، تشہد میں، یہ تمہاری جگہ ہے نگاہ رکھنے. اب ان جگہوں پہ اگر میری یہ نگاہ پوری طرح سے میری گرفت میں جس دن آ گئی، اس دن اللہ کے فضل و کرم سے باہر کے ماحول میں یہ نگاہ میرے گرفت میں خود بخود آ جائے. اب ایک مسلمان نمازی بھی ہو اور اس کی نگاہ نماز میں بھی محفوظ نہ ہو تو پھر اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ اس کی نگاہ کہیں محفوظ ہو سکے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بد نظری سے کیسے بچیں، بد نظری سے کیسے بچیں. اور بد نظری اگر یہ مستقل مسلمان کی زندگی کا معمول بنا رہا تو یہ بد نظری سب سے پہلے اس کی زندگی سے نیک عملوں کی توفیق اللہ اس کی نحوست سے چھین لیتا ہے. خیر کے کام کی طرف اس کا دل نہیں کرتا، خیر کے کام کرنے کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے. اور جب خیر کے کاموں کی توفیق سلب ہوتی ہے تو پھر آہستہ 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 خیریں اس سے دور ہوتی جاتی ہیں، شر اس کے نزدیک آتا ہے، اور شر جتنا نزدیک آئے گا ایمان اتنا خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے مسلمان اس نماز کی برکت سے اپنے آپ کو ہر گناہ سے نکال سکتا ہے، بشرطے کہ مسلمان نماز کو نماز سمجھ کے پڑھے. 10 منٹ اگر آپ نماز کو دے رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ کرے اس 10 منٹ میں تو نے میرے جسم کو قبول کیا ہے تو میرا دل اور دماغ میں میری نماز کے ساتھ کھڑا کر. اگر 10 منٹ اللہ کو دیے ہیں، آدھا گھنٹہ اللہ کو دیا ہے، اس آدھے گھنٹے میں کوشش کریں کہ میرے اور اللہ کے رابطے کے درمیان میں دنیا کا کوئی تیسرا رابطہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا وقت اللہ کو دے دیا ہے وہ خالص نظر اللہ کو دے. اس وقت میں کسی اور کو دخل اندازی مسلمان نہیں کرے. وہ وقت انشاءاللہ سننا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتری اور خوبصورتی لائے گا. وہ عبادت کا کوئی بھی وقت ہو یا اس کے علاوہ کوئی وقت آپ اللہ کو رکھیں. تو خاص طور پہ نماز کا عمل جو ہے یہ بہت خوبصورت عمل ہے. اس خوبصورت عمل کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے جب آنا چاہیں تو کوشش کریں جب آذان کی آواز سنیں تو آ جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 15 منٹ پہلے جب آپ مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوں گے تو نماز کی کھڑے ہونے تک آپ پہلے وضو کریں گے، کچھ تھوڑی سی تلاوت کریں گے، کچھ ذکر کریں گے، کچھ مسجد کے ماحول میں رہیں گے تو آپ کے ذہن کے جو تصورات ہیں، جو خیالات ہیں، کچھ نہ کچھ اس پہ آپ کو گرفت ملے گی. اور وہ گرفت جب ملے گی تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر نماز میں کچھ اور بہتری کی امید پیدا ہو جائے گی کہ اب نماز کا خشوع آپ کو کہیں نہ کہیں سے ملے گا. اگر آپ اس وقت مسجد میں داخل ہوئے جب نماز ہی کھڑی ہو چکی ہے، پھر آپ نے وضو کی ہے، جو خیالات باہر سے لے کے آئے انہی خیالات کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے، سلام پھیرنے تک پتہ ہی نہیں لگا کہ کہاں کھڑے تھے اور کس کے پیچھے کھڑے تھے اور کیا کر رہے تھے. سلام پھرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سلام پھر گیا ہے تو لہٰذا اب ہمیں ساتھ باہر واپس آنا ہے. ایسی نماز کے ساتھ زندگی بھی لگی ہے بھائی. اب اس نماز کو بہتر بنانا ہے، تھوڑا وقت چاہیے. یہ نماز وقت مانگتی ہے، توجہ مانگتی ہے. مسلمان جب اس کو توجہ اور وقت دے گا یہ نماز اس مسلمان کی دنیا اور آخرت سمجھنے کا سبب بنے گی. اللہ ہمیں سمجھنے کی